کراچی کمپنی کے اسٹاپ سے اس کا فلیٹ تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ صبح کے قریب جو اکا دکا بادل آسمان پر تیرتے پھرتے تھے، اب ان کا نام و نشان نہیں تھا۔ دھوپ کی تیکھی تیز کرنیں جیسے جھلسائے دے رہی تھی، پسینے سے تر بتر اس کی قمیص، اور اب یہ سارا فاصلہ اس کو اسی حالت میں طے کرنا تھا۔ وہ کبھی اچھے دنوں میں ویگن اسٹاپ پر اتر کر ٹیکسی کر لیا کرتی تھی، لیکن اب اس کا تقریباً خالی پرس ٹیکسی کی عیاشی برداشت نہ کر سکتا تھا۔ آسمان تک بلند فلیٹ اور ان کے سامنے بنے گھاس کے گندے گندے قطعے جو برسات کی زیادتی اور گھر والوں کی عدم توجہی کی وجہ سے جنگل بن گئے تھے، اور ان میں کھیلنے والے بچے، ان سب کے اقتصادی درجے مختلف نہیں تھے۔ اس نے پورچ سے اوپر چڑھتی سیڑھیاں اور بل کھاتی ٹوٹی سیمنٹ کی ریلنگ کے نیچے کھڑے ہو کر سانس لیا۔ پتہ نہیں کیوں آج یہ 100-150 سیڑھیاں ہزاروں کے برابر لگ رہی تھی۔ اسے ان تمام سیڑھیوں کو عبور کر کے سب سے اوپر والے فلیٹ میں جانا تھا، کیونکہ آخری منزل کا کرایہ سب سے کم ہوتا ہے۔ ہر موسم کی پوری شدت اوپر والے فلیٹ کو برداشت کرنی پڑتی ہے، اور ہر وقت کی اترائی اور چڑھائی الگ۔ سیڑھیاں روز ہی کی طرح گندی اور تاریک تھیں۔ کبھی کبھی سیمنٹ کے ڈیزائنوں سے ہوا اور روشنی کا گزر ہوتا تو چند سیڑھیاں چمک اٹھتی۔ صرف وہی سیلن اور کائی سے محفوظ تھی۔ سیڑھیاں چونکہ کسی کی ملکیت نہیں تھی اور گاربیج کین تک پہنچنے کے لیے 120 سیڑھیاں اترنی اور چڑھنی ہوتی تھی، لہٰذا تمام فلیٹس کے مالکان اپنا کوڑا کرکٹ فراخ دلی سے سیڑھیوں کے کنارے ڈال دیتے۔ وہ بہت مایوس اور نڈھال سی تھی آج۔ اس کا آج کا دن فلیٹ کی سیڑھیوں کی طرح ہی برا تھا، لمبا، بور اور جیسے کبھی نہ ختم ہونے والا۔ یوں ہی اس نے عادتاً اپنے فلیٹ کے باہر لگے میل باکس میں جھانکا۔ اس کے نام کسی کی ڈاک نہیں آتی تھی، لیکن اس باکس میں جھانکنا جیسے اس کی ہمیشہ کی عادت تھی۔ نیلی اور ترچھی لائنوں والے لفافے کے علاوہ کچھ بل میل باکس میں موجود تھے۔ اس نے پرس میں سے چابی نکال کر تالا کھولا اور دروازے کو جوتے کی نوک سے دھکیلا، اور ایک سرسری نظر لفافوں پر ڈالتی اندر آ گئی۔ تقریباً ساری ہی ڈاک فائزہ کے نام کی تھی، ہمیشہ کی طرح۔ وہ صرف بل ہی تھے جو دونوں کے مشترکہ تھے، اور بل دیکھ کر تو اس کی چیخ ہی نکل گئی تھی۔ سارا مہینہ بچت کرتے کرتے حشر ہو جاتا تھا۔ نہ پورچ کا بلب جلاتے، نہ غیر ضروری بتیاں۔ ہلکا سا درخت بھی ہلے تو پنکھا فوراً بند کر دیتے ہیں۔ دوپٹہ ہوا میں جھٹک کر استری کرتے ہیں، اور پھر بھی بل اتنا زیادہ۔ دروازہ کھلا ہی تھا، اس نے برآمدے میں پڑھنے والی اکلوتی کرسی پر بچوں کی کتابیں اور کاپیاں گرا دی۔ فائزہ کی تلاش اس چھوٹے سے فلیٹ میں کوئی مسئلہ نہیں تھی، کیونکہ اس میں صرف ایک ہی کمرہ تھا جس کے دونوں کونوں میں ایک چارپائی دھری تھی۔ ایک باورچی خانہ جس میں چولہے کے ساتھ ہی چھوٹی سی تپائی کو کھانے کی میز بنا کر استعمال میں لایا جاتا تھا۔ فائزہ اکثر وہیں ملتی تھی۔ اس کی پسندیدہ جگہیں 2 تھی، ایک کچن کی کرسی اور دوسری ڈریسنگ ٹیبل کی تپائی۔ کچن میں ہوتی تو الجھے بال برش سے بے نیاز، پاؤں میں انگوٹھے کے سوراخ والی پلاسٹک کی چپل، اور جسم پر محض تولیے کا بنا ہوا ایک لاپرواہ سا گاؤن، اور ڈریسنگ ٹیبل پر وہ بالکل اس سے الٹ ہوتی تھی۔ 2 بجنے کو تھے، ٹھیک 1 گھنٹے بعد اس کو کمپنی کا ٹیلی فون ایکسچینج اپنے ساتھی سے وصول کرنا تھا، لیکن باہر کیف اس کو اپنی نوکری کے سلسلے میں جو سنجیدہ ہونا چاہیے، اس نے اس کے حصے کے لفافے اس کے حوالے کر دیے۔ اس کو کیا پڑی، اس کی اماں بنتی پھرے۔ ہائے مشی، ہیلو فائزہ۔ ہاں، اکیلے فلیٹ میں رہنے کی لگژری برداشت کرنا اس کی استطاعت سے باہر تھا، اس لیے ان فلیٹوں میں رہنے والے مکینوں کی طرح اس نے فائزہ کو بھی برداشت کر لیا تھا۔ اس ہفتے کھانا پکانے کی باری فائزہ کی تھی، اس لیے آج پھر فرائی ایگ اور ٹوسٹ کا پرتعیش لنچ تیار ہوا تھا۔ وہ انگلیوں پر لگی انڈے کی زردی کو زبان سے چاٹ کر غالباً صابن کی بچت کر رہی تھی۔ اس نے اپنے حصے کے انڈے سے سرکائے اور برداشت کا سارا نمک مرچ چھڑکنے لگی۔ تو کیسی رہی جاب؟
اس نے قطعی غیر محبت برے لہجے میں عادتاً پوچھا تھا۔ ختم ہو گئی اس پہلی سے، اس نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ اچھا ہے نا، تم بھی اب مشین بن چکی ہو، صبح جاب، دوپہر ٹیوشن اور شام ایم اے کی تیاری۔ تھوڑا آرام کرو، دولت کے پیچھے اتنی بھاگ دوڑ بھی اچھی نہیں ہوتی۔ مگر اس نے فائزہ کی کسی بات کا کڑوا جواب نہیں دیا۔ واقعی دولت کے پیچھے اسے بھاگنے کی ضرورت بھی نہیں، اس کی زندگی کی ہر ضرورت تو دوستوں کے تحفوں سے پوری ہو جاتی تھی۔ برعکس اس کے مجھے اپنی ڈگری لینی ہے، شاید اس طرح مجھے بہتر نوکری مل جائے، اور بہتر فلیٹ اور بہتر ہاؤس میٹ بھی۔ فائزہ نے باقی آدھا فکرہ دل میں دہرایا۔ یار اتنا پڑھو گی تو آنکھوں کے نیچے جھریاں پڑ جائیں گی۔ اس نے ناخنوں سے میل صاف کرنے والے رومال سنک میں دھو ڈالے۔ مشی، کیا تم نے اپنے سٹاف سے بات کی ہے؟ کوئی اس گھر کے لیے؟ وہ خود کتنی مدت سے ایک اور روم میٹ کی تلاش کر رہی تھی۔ پہلے پامیلا ان کے ساتھ رہتی تھی، ان کی کرسچن میٹ۔ تب اخراجات اور کرایہ آدھے کے بجائے تہائی ادا کرنا پڑتا تھا۔ پھر وہ YWCA چلی گئی اور اتنی مدت سے بچایا پیسہ 3 مہینوں میں خرچ ہو گیا۔ وہ میں اس لیے پوچھ رہی تھی، دراصل فائزہ نے کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جیسے اٹک اٹک کر بولنا شروع کیا۔ مشی تو دم بخود ہو گئی، کیونکہ اتنے عرصے سے ہاسٹلوں میں رنگ رنگ کے لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے اس کے اندر ایک حس بیدار ہو چکی تھی جو آنے والے لمحے کی قبل از وقت پیشن گوئی کر دیتی تھی۔ اس کی پلیٹ کے نیچے دبا ہوا بل بچھو بن گیا۔ دراصل مشی، تمہیں تو پتہ ہے نا کہ مجھے ہیضہ ہو گیا تھا، کتنا عرصہ ہسپتال میں گزارا۔ اگر اس مرتبہ میرے حصے کے بل تم ادا کر دو تو۔ وہ چپکی رہی۔ آج وہ بہت تھکی ہوئی تھی۔ آج ہی اس کو پہلی سے نوکری ختم کر دینے کا نوٹس بھی موصول ہوا تھا، اور اس نے خواہش کے باوجود ٹیکسی اس لیے نہیں لی کہ اس کے پرس میں کچھ نہیں تھا۔ وہ خود اس وقت سیڑھی کو ایک ایک کر کے گنتے سوچ رہی تھی کہ فائزہ کے پرس میں پیسوں کی کمی نہیں ہوتی۔ گو اس کو اس کی مشکوک آمدنی سے اپنے لیے تو کچھ نہیں چاہیے، لیکن کم از کم اپنا حصہ تو ادا کرے نا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ کس قسم کا ہیضہ تھا جس میں اس کو گائنی وارڈ کے ماہر کی ضرورت پڑی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا اینیمل ناخنوں پر پھیلاتے ہوئے کہا، میرا تمہارا ساتھ بہت اچھا گزرتا ہے، ورنہ آنٹی صفیہ تو مجھے بہت بلاتی ہیں۔ مشی جانتی تھی کہ یہ صاف صاف بلیک میلنگ ہے، لیکن اس وقت فائزہ سے لڑائی کا مطلب تھا کہ وہ واقعی خفا ہو کر آنٹی صفیہ کی طرف چلی جائے، ورنہ جتنا اچھا ساتھ گزر رہا تھا یہ تو وہی جانتی تھی۔ دوسری جانب فائزہ اس کی پریشانی سے بے نیاز بے دھڑک اپنے کمرے میں گھس گئی۔ میں کپڑے بدل رہی ہوں۔ فائزہ ہمیشہ کھلے دروازوں میں کپڑے بدلنے کی عادی تھی۔ کنڈی لگانا تو دور کی بات، وہ محض دروازہ پھیر لینے کی بھی قائل نہیں تھی۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو رہی تھی اور ایسی بے نیازی سے پرانے قصے چھڑے بیٹھی تھی جیسے اس نے اس کی کسی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہی نہیں۔ بیچ بیچ میں آواز لگاتی، مشی ذرا دیکھنا گاڑی کا ہارن تو نہیں ہے۔ 2 سلائس اور ان کے درمیان رکھا انڈا بھوک کی خواہش کا احساس ہوئے بغیر ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ چائے پینے کی خواہش دل میں جاگی، لیکن دودھ کا پیکٹ نچڑی ہوئی شکل میں باورچی خانے کے فرش پر اوندا پڑا تھا۔ اس نے بغیر دودھ کی سیاہ چائے مگ میں انڈیلی اور واپس اپنی کرسی پر جا بیٹھی۔ اس ماہ کا کرایہ اور بلوں کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی، اس نے سوچا تھا۔ اس ماہ وہ سٹاف روم میں کسی سے پیسے مانگ لے گی۔ روبینہ نیاز اس کے ساتھ ہمیشہ اچھی رہی، لیکن ادھار بھی اس وقت مانگنا اچھا لگتا ہے جب اس کی واپسی کا کوئی امکان نکلتا ہو۔ اس کی چائے کی سیاہی پر گدلا سا رنگ آ گیا۔ وہ ایک ہی گھونٹ بھر سکی تھی۔ نیچے کمپنی کی گاڑی کا ہارن بجایا جا رہا تھا، اور جب فائزہ باہر آئی تو اس کے چہرے کا گدلا پن رنگوں میں بدل گیا تھا۔ ہونٹوں، گالوں اور پپوٹوں پر شوخ رنگوں کی ساری دھنک تھی۔ گلے میں ہم رنگ مصنوعی زیور اور چیختا چلاتا سوٹ، جس میں سے بدن کا ایک ایک حصہ جیسے ناراض ہو کر باہر نکلا جا رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے چلائی، میرا وزن 1 پاؤنڈ بڑھ گیا ہے، اب میں رات کا کھانا نہیں کھایا کروں گی مشی۔ وہ اطمینان سے پڑنے والی میز پر جا بیٹھی۔
بے فکر ہو فائزہ، میں تمہیں دوں گی بھی نہیں۔ اور پھر کتنی ہی دیر وہ سیڑھیوں پر اس کی دھپ دھپ سنتی ایسے ہی بیٹھی رہی جیسے ناطاقتی نے اس کو سلب سا کر دیا تھا۔ مشی، تم نے اس سے بھی برے برے وقت کاٹے ہیں۔ مشی، دیکھ لو میرے بات ہمت مت ہارنا۔ اس کی ماں نے مرتے وقت کئی مرتبہ اس سے یہ التجا کی تھی۔ وہ یہ سوچ کر ڈھیسی گئی۔ چائے کی ایک پیالی مناسب دودھ اور چینی کے ساتھ، شاید پھر اس کے اعصاب کو یہ ترکیب سوچ لیں، یا شاید واقعہ کی شدت میں کچھ کمی آ جائے۔ چلو ایک جگہ سے نوکری ہی ختم ہوئی ہے، روزگار کے راستے تو بند نہیں ہوئے۔ کتنے سکون سے اس کی جگہ ایک نئی ٹیچر آ گئی جو کوالیفیکیشن میں اس سے بہت کم لیکن سفارش میں بہت تگڑی تھی۔ اس نے نہایت اطمینان سے ہیڈ مسٹریس سے برطرفی کا پروانہ وصول کر لیا۔ کسی کو اپنی کم مائگی کی کہانی سنانا بڑا صبر آزما کام ہے، اور شاید اسی لیے اس نے کبھی اپنا صبر نہیں آزمایا۔ اس نے دریچوں سے نیچے جھانکا، دھوپ کی گرمی ویسی ہی تھی۔ اس نے خاموشی سے پرس میں سے ایک 100 کا نوٹ نکال کر مارکیٹ کی طرف رخ کیا۔ ایک قدم، 2 اور 3۔ اس نے اپنی ماں کو بے حد چائے پیتے دیکھا تھا۔ وہ پڑوس والی آنٹی سے کہا کرتی تھی کہ جب کوئی مسئلہ آ پڑے تو 2 نفل پڑھ کر چائے کی ایک پیالی پی لو، پھر اس پر سوچو، پھر وہ مسئلہ اتنا مشکل نہیں لگے گا۔ اس نے یہ تیر بہدف نسخہ خود بھی بہت آزمایا تھا۔ اس کے دل میں باپ کے لیے کبھی یاد کی کسی لہر نے سر اٹھایا بھی تو جیسے دل بند ہو جاتا، حالانکہ اس کی ماں نے ہمیشہ کوشش کی کہ وہ اس سے نفرت نہ کرنے پائے۔ اس کا باپ والا وقار کبھی مجروح نہ ہو، لیکن ان کی وفات کے بعد جیسے انہوں نے یہ شعوری کوشش بھی چھوڑ دی۔ مشی بہت حساس تھی اور سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ جھوٹ بولنا مشکل تھا۔ حال بتا، ماں کے تصور سے اس کے دل میں عجیب سی گدگدی ہوتی، جیسے وہ کسی ہلکے پھلکے جھولے پر آسمان میں پینگے لے رہی ہے۔ وہ تھی ہی بہت مختلف، خاموش طبع، کمزور اور اداس۔ ابا کی دی ہوئی محرومی نے جیسے ان کے چہرے پر چھاپ لگا دی تھی۔ ایک مستقل دل شکنی اور مایوسی والی کیفیت ان پر ابا کی وفات کے بعد بھی طاری رہی۔ ایک جامد اور طویل سناٹا اور ایک مستقل خاموشی۔ لیکن یہ خاموشی انہوں نے پولی کلینک کے یخ برآمدوں میں دم توڑتے ہوئے توڑی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ مشی، اگر تم زندگی میں بے سہارا ہو جاؤ، تمہیں کسی کی ضرورت پڑے تو تم وقار کے پاس چلی جانا، پیر زادہ وقار، اور ان کو بتا دینا کہ تم کون ہو۔ وہ کیا بول رہی تھی؟ ڈاکٹرز نرسوں کے پیچھے خوش آمد کرتے اور بھاگتے، اس کا ذرا سا بھی دھیان دم توڑتی اس عورت کے پیش کردہ سہاروں کی طرف نہیں تھا۔ وہ ان کے بولنے پر بھی توجہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر نے ڈرپ لگانے کا کہا، لیکن نرس ٹیوب ہاتھ میں پکڑے اس کو مروڑے دے رہی تھی۔ بیٹے، کوئی فکر نہ کرنا، اپنے اوپر کوئی مصیبت نہ لینا، سیدھی تم پیر زادہ وقار۔ جب بھی کوئی مشکل وقت۔ ان کی بات ادھوری رہی اور پھر بھاگ دوڑ مچ گئی۔ کبھی محنت ثمر لاتی ہے اور کبھی کبھی نہیں بھی۔ وہ ساری رات ان کے سہرانے نفل پڑتی رہی اور سوچتی رہی کہ کیا اس سے بھی مشکل وقت ہو سکتا ہے۔ پھر گھر کا کرایہ بڑھ گیا اور اس کے لیے اس گھر کے کرائے کی ادائیگی آسان نہ رہی، تو اس نے سوچا شاید یہ مشکل وقت ہے۔ لیکن پھر امی کی ایک دوست اس کو اپنے گھر لے گئی اور یہ مشکل خود بخود آسان ہو گئی۔ خالہ کے بیٹے کی مہربانی کے خلاف اس نے بطور احتجاج جب وہ علاقہ چھوڑا تو سوچا تھا کہ شاید اب مشکل وقت آ گیا ہے، لیکن پھر اسے نوکری بھی مل گئی اور مشترکہ فلیٹ بھی۔ اس نے چرا مڑا سا نوٹ ہتھیلی کھول کر سپر سٹور کے شفاف شیشے پر گرایا۔ کیا یہاں سے ٹیلی فون ہو سکتا ہے؟ جی میڈم، ہو سکتا ہے۔ ہاں، مجھے ڈائریکٹری کی بھی ضرورت ہوگی۔ دکاندار لمحے بھر کے لیے رکا۔ اس کی دکانداری ایسے گاہکوں کے ہاتھوں ہی خراب ہوتی ہے۔ کتنی دیر وہ کاغذوں کو الٹتی پلٹتی تمام ناموں کی ترتیب سے نیچے اوپر انگلی پھراتی رہی۔ پیر زادہ وقار نامی کسی شخص کے پاس ٹیلی فون نہیں تھا۔ ہاں، کوئی وقار الحق ضرور تھا، لیکن وہ امی کا واقف نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ وقار کسی چیمبرز کا مالک تھا۔ اس کے آفس اور گھر کا ایک ہی پتہ درج تھا۔ اس نے ہالی روڈ پر اس گھر کا تفصیلی پتہ ایک کاغذ پر لکھ کر احتیاطاً رکھ لیا۔ پھر دودھ کا ایک پیکٹ خریدا
امی کی یہ نصیحت تو یقیناً آزمودہ تھی کہ پہلے چائے پی کر، لیکن چائے پی کر بھی وہ کیا کرے گی اور کیا کہے گی؟ وہ چپ چاپ اپنی پڑھائی والی میز پر آ بیٹھی۔ رات تک فائزہ باہر رہے گی اور یہ وقت اطمینان سے سوچنے کے لیے بہت کافی ہوتا ہے، لہٰذا اسے فرصت سے ان تمام چیزوں کی تفصیلات تیار کرنا تھی۔ وہ وقار الحق کے سامنے اپنے ماں باپ کا نام دہرا دے گی، جیسے اس کے ماں باپ تو بڑے مشہور و معروف صنعت کار تھے، کوئی منسٹر تھے کہ اسے آنکھوں پر بٹھایا جائے گا۔ وہ ان سے مدد مانگی تو کس صورت میں؟ میری ماں کا نام سارا تھا اور باپ کا نام کبیر علی۔ کیا ان دونوں ناموں کو سن کر آپ کے دماغ میں ہلچل مچ گئی ہے؟ میں مدد مانگوں یا نہیں؟ اس کے دماغ میں اس کے ابا کا ہیولہ چلا رہا تھا۔ وقار سے مدد؟ آخ تھو! کیا تمہارے خیال میں ایسے ہی گیا گزرا ہوں؟ خیرات پل پڑ رہا ہوں؟ بھیک کے ٹکڑے کھا رہا ہوں؟ یہ نام اس نے اپنے باپ کی زبان سے ماں کے آخری لفظوں سے بہت پہلے سنے تھے، جب ان کے گردے ناکارہ ہو گئے تھے اور جگر نے کام کرنا بند کر دیا تھا اور ڈاکٹر شراب بند کر دینے کی بے شمار تنبیہ کر چکے تھے۔ بچپن کے سنے ہوئے الفاظ بعض اوقات کان میں ایسے رہ جاتے ہیں جیسے شیلف میں رکھی کوئی کلاسیکل کتاب۔ وقت کے گزرنے کے بعد اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے، اس کے معنی سامنے آتے ہیں۔ باہر کیف اگر یہ وہی شخص ہوا تو وہ کم از کم یہ پوچھ کر تو ضرور آئے گی کہ اس کے ماں باپ کے کسی بھی نہ ملنے والوں میں وہ کون تھا، اور وہ اب تک کہاں تھا، اور ان لوگوں کو اس نے خود کبھی ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اس نے اپنی چائے کی پیالی اٹھا کر پڑھنے والے ڈیسک پر رکھ لی۔ ابن خلدون کی موٹی سی جلد ایک کونے میں پڑی تھی اور پیالی تھامے وہ کتنی دیر سے اس موٹی کتاب کے بجائے وقار الحق کے پتے کا مطالعہ کر رہی تھی۔ ہالی روڈ، ویسٹرچ۔ یہ علاقہ کراچی کمپنی سے تقریباً 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ 3 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ واپس اسی کرسی پر بیٹھی کسی نتیجے پر پہنچ سکے گی۔ زندگی میں کسی شخص کے بارے میں انجان سے فیصلے کرنا کتنا تکلیف دہ ہے۔ وہ کون ہے، بوڑھا یا جوان، زندہ بھی ہے کہ نہیں، اور میرے والدین کے اس پر کس قدر حق بنتے تھے۔ بعض اوقات ہم کسی کے بارے میں عجیب دعوے کرتے رہتے ہیں، حالانکہ وقت بہت سے رشتوں کو دھندلا دیتا ہے، کھرچ ڈالتا ہے۔ ایسی بے اعتباری کے ان لمحوں میں اس نے خود کو صدر جانے والی بس میں بیٹھا پایا، اب جب کہ اس کا پرس بالکل خالی تھا، نوکری ختم ہو چکی تھی اور اس ماہ کو گزارنے کے لیے باقی اذیت ناک دن کتنے ہی بچے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ رہنے والی ساتھی وہ بھی بے درد اور حاسد تھی۔ راستہ لمبا تھا اور اس طوالت نے کتنی مرتبہ اس کے ارادے کو ڈگمگایا، کتنی مرتبہ ساتھ کی سڑک سے واپس جانے والی ویگن دیکھ کر اس کا جی مچلا، لیکن آخر کار وہ اس 2 منزلہ عمارت کے عین سامنے کھڑی باہر نکلنے والے راستے میں موکلوں کی گاڑیوں کی ایک قطار دیکھ رہی تھی۔ یقینی طور پر یہ معروف چیمبر ہے۔ اخروٹ کی لکڑی کے دروازے کے ساتھ والی دیوار پر پیتل سے اس چیمبر میں کام کرنے والے تمام ایڈوکیٹس کے نام درج تھے، جن میں سب سے بلند اور سب سے اوپر وہ نام تھا جس کا سہارا لے کر وہ اپنی ماں کی پکار پر چلی آئی تھی، پیرزادہ وقار الحق۔ دروازہ کھلا ہی تھا، اس نے صرف ہینڈل گھمایا تو وہ اس نگری میں پہنچ چکی تھی جہاں پہنچ کر اس کی زبان اور ہاتھ پاؤں جیسے مفلوج ہو گئے تھے۔ چمڑے کے براؤن صوفے دیواروں کے ساتھ لگے اور کسی قیمتی لکڑی کی میزوں جیسی ٹانگوں پر مؤدب کھڑے ایشٹرے۔ بالکل سامنے ہی رنگ برنگ ٹیلی فون سے سجی میز کے کنارے نکسس سے درست لیڈی آپریٹر بیٹھی تھی۔ اس کی میز پر لکڑی کے تختے کے سہارے لکھا تھا سیکرٹری۔ جتنی دیر اس نے اپنے حواس بحال کرنے میں لگائے، اتنی ہی دیر وہ مسلسل انٹرکام پر نہایت شائستہ مسکراہٹ کی بجلیاں اندیکھے شخص پر ضائع کرتی رہی۔ وہ گدے دار صوفوں میں بیٹھ کر ان لفظوں کے سرے تلاش کرنے لگی جن کے سہارے اسے اوپر جانا تھا یا بھٹک کر واپس جانا تھا۔ نظام شمسی میں کتنی ہی ایسی مخلوقات ہیں جو اپنے محور سے بچھڑ کر بھٹکتی پھر رہی ہیں، اور وہ تو اس کائنات کا ایک ادنا سا ذرہ ہے۔ کیا ہوا اگر بچھڑ گئی ہے اور بھٹک رہی ہے؟ جی فرمائیے محترمہ۔ سیکرٹری نے گلابی، نیلی، پیلے سارے ریسیور کریڈل پر رکھ دیے تھے۔ اس کی مسکراہٹ کاروباری تھی، خالصتاً۔ وہ بجلیاں گراتی اور جلوے بکھیرتی
ہنسی جیسے کہیں ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ وہ گدے دار صوفے سے اٹھ کر اس کی میز کے سامنے آ گئی۔ اندر سے ایک جوڑا مایوسی اور پریشانی کی حالت میں باہر آیا اور اس کے بعد جانے والا شخص اگلے صوفے پر منتظر تھا۔ مجھے پیر زادہ وقار سے ملنا ہے، لیکن میرا پہلے سے کوئی اپائنٹمنٹ نہیں ہے۔ وہ بولی تو بڑی سہولت سے، نہ اس کا لہجہ خشک تھا نہ ہکلایا ہوا۔ سارا راستہ فکروں کی تربیت میں جو اس کی زبان اکڑتی رہی جیسے ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ سیکرٹری نے ایک ڈھکی چھپی سی شک کی نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ واقعی یہ تو وہ خود بھی جانتی تھی کہ ابھی ابھی اندر سے باہر جانے والے جوڑے اور اس میں بہت فرق تھا۔ نہ اس کی انگلیاں جیولری سے بھری تھی، نہ جسم کے لباس میں سلک کی سرسراہٹ، حتیٰ کہ بازو پر لٹکا پرس بھی اس قابل نہیں تھا کہ اس میں سے اس چیمبر کی ادائیگی کے لیے فیس برآمد ہو سکے۔ لیکن اس کا چہرہ، ہاں، وہ اس قدر با اعتماد تھا جیسے اس سارے ادارے کی مالک رہی ہو۔ کل مختار: میڈم مجھے افسوس ہے لیکن اس وقت وہ آفس میں نہیں۔ سیکرٹری نے اپنی زبان کو انگلش کے سہارے کھڑا کیا تھا۔ وہ کس وقت آتے ہیں عام طور پر؟ مجھے اس وقت کی ڈیٹ دے دیں آپ۔ سیکرٹری نے تھوڑے سے پریشانی کے عالم میں سے دیکھا، پھر اس پر شک کے اظہار سے گرازاں بھی وہ تھی۔ لیکن میرا مطلب وہ، کیا وقار صاحب اپنے سارے کلائنٹس آپ کی مرضی سے چنتے ہیں؟ اب کی بار اس کے لہجے کی ترشی نے سیکرٹری کو ہلکا سا چونکا دیا۔ وہ لباس سے جو کچھ لگ رہی تھی لہجے سے بالکل نہیں۔ بعض اوقات ہمیں خود بھی دھوکہ سا ہو جاتا ہے۔ سیکرٹری اب مؤدب ہو چکی تھی۔ میڈم میں پتہ کرتی ہوں، آپ پلیز ویٹ کریں۔ پیچھے بیٹھے شخص نے اپنے لہجے کی رونت اور پرس کے بھاری پن سے سیکرٹری کو ڈرایا تھا اور بولا تھا کہ میری بھی 3:20 کی اپائنٹمنٹ ہے۔ اندر کا دروازہ کھول کر کسی نے باہر بیٹھی سیکرٹری سے سکون سے پوچھا، ندا نواز، کیا کوئی مسئلہ ہے باہر؟ نہیں سر، مسئلہ تو کوئی نہیں۔ ندا نواز کرسی چھوڑ کر کھڑے ہوتے بولی، خاتون، یہ خاتون مسٹر وقار سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ ندا، کیا آپ نے انہیں بتایا نہیں؟ وہ آدھے فکرے سے ایڑیوں پر اس کی طرف گھوم گیا۔ وہ اب کلائنٹ نہیں لیتے، دراصل وہ اب اس فرم سے ریٹائر ہو چکے ہیں۔ جی؟ لمحہ بھر کے لیے تو سارا حال چکرا سا گیا، لیکن ان کے نام کی تختی تو لگی ہے۔ جی بالکل، اس کا تعلق بزنس سے ہے اور وہ ہنوز اس ادارے کے مالک بھی ہیں۔ وہ بندہ اب پرسکون لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے انداز میں سیکرٹری والی حقارت اور لباس کے سلسلے میں کوئی شک نہیں تھا۔ آپ فرمائیے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی آپ کی مدد کر سکے۔ ہمارا پورا ایک بورڈ ہے، اس کے 5 اراکین ہیں اور ہم مختلف نوعیت کے کیس مختلف لوگوں کے سپرد کرتے ہیں۔ آپ بیٹھیے، وقت لیجیے اور بھروسہ کیجیے ہم پر۔ اب کی بار میشی نے ہچکچا کر کہا، دراصل میری یہ ملاقات کاروباری نوعیت کی نہیں ہے، میں بس ان سے ملنا چاہتی تھی۔ فائل کا پلندہ لیے سیاہ لمبی چوٹی والی نازک سی لڑکی پاس سے گزرتے ان دونوں کے قریب آ گئی۔ ایک لمحہ بھر کی حیران نظر اس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھے سیکرٹری کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی لڑکی پر ڈالی تھی۔ پتہ نہیں ان لوگوں کی کیا فیس ہے اور اس چیمبر کا کیا معیار رہا ہے جو ہر نیا شخص اس کی اس جسارت پر گنگ ہو جاتا تھا۔ افسوس، وہ اس سے قبل قانون اور اس کی پیچیدگی سے پرے پرے ہی رہی تھی۔ دوسری حیران نظر اس نے نزدیک کھڑے بڑی توجہ سے اس کی بات سنتے شخص پر ڈالی۔ کیا بات ہے عمر؟ کوئی بات نہیں، آپ ان کو اپنے آفس میں دیکھیں، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ وہ صوفے میں غرق بیزار شخص کے سامنے جھکی اور ساتھ لے کر ایک دوسرے کمرے میں گم ہو گئی۔ اس نے مہذب انداز میں دروازے سے ایک طرف ہٹتے اس کے لیے راستہ بنایا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے تر بتر ہو چکی ہیں۔ کرسی کی طرف اشارہ کر کے وہ اپنی آفس چیئر پر جا بیٹھا تھا اور بولا، جی اب فرمائیے۔ کیا فرمائے وہ اب؟ کیا کہنے آئی تھی وہ؟ اس نے پھر پوچھا، کیا آپ پانی پئیں گے؟ اس نے اس کا خود ہی مسئلہ سلجھانا چاہا، پھر بیل دبا کر اس نے غور سے اس کی طرف دیکھا کہ شاید وہ کچھ سمجھنے لگا تھا۔ اس نے پوچھا، کہاں سے آئی ہیں آپ؟ میں کراچی کمپنی سے آئی ہوں۔ اچھا، کیا آپ وہاں رہتی ہیں اپنے والدین کے ساتھ؟ جی نہیں، میرے والدین فوت ہو چکے ہیں۔ اوہ،
وہ جیسے بات کی تہ تک پہنچ کر اس کی کوک کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ یقیناً وہ بہت پیاسی تھی اس وقت۔ اس نے حیرت سے اس کا خالی ہوا گلاس دیکھا۔ آپ پریشان ہیں؟ آپ کسی قسم کا تردد نہ کیجیے، بے تکلفی سے بات کیجیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں رازداری خود بہت کاروبار کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ اس کے لیے مجھے نہ وعدے کی ضرورت ہے اور نہ ہی قسموں کی۔ اس کی بات سن کر وہ کچھ دیر چپ رہی، حلق میں بھاگتے لفظوں کو پکڑنے کی کوشش میں مگن۔ کیا آپ کی پریشانی پیسوں کے حوالے سے ہے؟ کم آن، ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے بی بی۔ ایئر کنڈیشنر کی خنکی میں خشک ہوا پسینہ پھر دانتوں تک آ گیا۔ وہ اللہ کے نام پر پیسے مانگنے تو نہیں آئی تھی، یہ تو وہ اس حق کی نوعیت کو جان کر ہی کچھ مطالبہ کر سکتی تھی، تحفظ کا یا پیار کا۔ اس نے چھپا ہوا لیٹر فائل اپنے سامنے گھسیٹا۔ دیکھیے، اگر آپ مجھے تفصیل سے کچھ بتائیں گی تو ہم دونوں کو سہولت رہے گی۔ آپ کی پریشانی اپنی جگہ بجا، واقعی یہ بہت مہنگا ادارہ ہے لیکن بے ایمان نہیں۔ اس ادارے نے اپنی ساکھ ایسی بہت سی اچھی باتوں پر رکھی ہے، آپ مجھ پر اعتبار کر سکتی ہیں بلا جھجک۔ وہ اس سے فیس نہ لینے کے سلسلے میں ہر طرح کا یقین دلا رہا تھا۔ کرسی سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں کو کرسی کے پیچھے کرسی کے ہتھے پر آرام دیے، ایک مسلسل اعتماد اور یقین اس کی آنکھوں سے برس رہا تھا۔ شاید یہ اس ادارے کا واحد مہربان اور سمجھدار ایڈوکیٹ تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی، بات کو جانچنے اور پہچاننے کی، ایک اتھاہ گہرائی۔ مخاطب کی گفتگو سننے کے لیے تفصیلی وقت، کوئی جلدی نہیں۔ اس نے اطمینان کا ایک سانس لیا اور بولی، میری ان سے کچھ رشتہ داری ہے اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کیا ہے۔ رشتہ داری؟ جیسے وہ کرسی سے اچھل پڑا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کے ماتھے پر الجھن کی لکیریں نمودار ہوگی، اب تک کا مہربان لہجہ اور دوستانہ انداز جیسے اس نے یک لخت دھو پھینکا تھا۔ وہ بھی چونکہ بہت طرح کے لوگوں سے ملنے کا عادی تھا اور ہر طرح کے لوگوں کو نظر بھر میں پہچان بھی لیتا، مجرم اور معصوم، ظالم اور مظلوم۔ کمرے میں گھستے ہی اسے پتہ چل جاتا کہ وہ مقدمے کے کس حصے پر کھڑا ہے، لیکن یہ لڑکی کسی طرح کھل کر نہیں دے رہی تھی۔ اس کے ماتھے کے بل مزید گہرے ہو گئے اور اس نے پوچھا، میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کیسی رشتہ داری؟ یہ صرف میں انہی کو بتانا چاہتی ہوں، مشی نے بات کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑی دیر اسے حیرت سے دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے، بہتر، میں سمجھ گیا۔ میں آپ کا پیغام ان تک پہنچا دوں گا اور وہ جو کچھ اس سلسلے میں فرمائیں گے میں آپ سے عرض کر دوں گا۔ وہ حتمی سے لہجے میں اپنی کرسی سے اٹھا اور دروازے کی نوب تھام کر دروازے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ سے کہا نا، اس نے مشی کی بات کاٹی، کہ میں آپ کا میسج ان تک پہنچوا دوں گا اور آپ کو اطلاع بھی کر دوں گا۔ اس نے دروازہ آدھا کھلا چھوڑ رکھا تھا اور ناپ پر ہاتھ دھرے منتظر تھا کہ اسے رخصت کر کے ہی دم لے گا۔ اس نے گھوم کر دیکھا، کھلے دروازے کی اس طرف لمبے بالوں والی حسین لڑکی جیسے دروازہ کھلنے کے انتظار میں ادموئی ہو رہی تھی، مارے تحقیر کے وہ زمین میں گڑ سی گئی۔ کیا ضرورت تھی اس کو کولمبس بننے اور نئی دنیایں دریافت کرنے کی؟ گویا ساری زندگی وہ پیر زادہ وقار الحق کے فراق میں مر ہی تو گئی تھی۔ اس نے خاموشی سے کھلے دروازے کا عبور کیا، پھر انہی سیڑھیوں پر پلٹ کر سکون سے کہا، حالانکہ آپ نہ یہ جانتے ہیں کہ میں کون تھی، کہاں سے آئی تھی، پھر بھی آپ مجھے اطلاع دیں گے؟ آپ کی اتنی بہت ذہانت اور ایسی شاندار زحمت کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ وہ یہ کہہ کر بے ساختگی میں بغیر پیچھے دیکھے نکل گئی۔ صوفے پر بیٹھی سیاہ بالوں کے آبشار میں نرم روی سے برش کرتی لڑکی معنی خیزی سے مسکراتی رہی۔ اس کا مسکرانے کا مختارانہ سا انداز جیسے بھیک مانگنے والوں کو بہت کچھ جتا رہا تھا۔ اس قسم کے لسوڑ سے نمٹنا صرف تمہارا کمال ہے عمر۔ وہ جل ترنگ بجاتی ہنسی تھی۔ وہ مشی باہر نکلی تو دن زیادہ گرم ہو چکا تھا۔ یہ ٹھنڈے کمروں میں چند منٹ گزار کر اس کا جسم جھلسنے لگا تھا۔ ویسٹے سے چلنے والی ویگن اس کا مذاق اڑاتی نکلی جا رہی تھی۔ اس نے ایک بھی ویگن کا تعاقب کرنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ ویگن کی اگلی نشست پکڑنے میں
اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں جب دوپہر کے اس حصے میں وہ گھر سے باہر نکلی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ تقدیر بدل کر آئے گی، لیکن جانے یہ مسئلہ کس کا ہے اور اسے کون حل کرے گا۔ اس نے پلٹ کر چیمبرز کی اس عمارت کی طرف دیکھا جہاں وہ زندگی کے اچھے خواب ادھار رکھ آئی تھی۔ اب وہاں سے سٹیل گرے کار رینگتی ہوئی باہر آئی تھی جس کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے دونوں انسان اس سے آگاہ ہی تھے۔ اس لڑکی نے پلٹ کر آدمی کو کچھ بتایا تھا کہ یہی وہ لڑکی ہے جو ابھی تک سٹاپ پر کھڑی ہے۔ آدمی نے پلٹ کر نہیں دیکھا، وہ بہت وقت برباد کر چکا تھا۔ یہ کسی کے اچھے ساتھ کا نشہ وہ کسی بے وقوف لڑکی کی تلخ سی باتوں میں برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے تیزی سے موڑ کاٹ لیا، وہ اس کی طرف متوجہ ہونے سے زیادہ کہیں پہنچنے کی جلدی میں تھا۔ اس نے اس کو پہلے ہی بہت دیر کرا دی تھی۔ کچھ دیر وہ اس طرح کھڑی رہی، پھر اس نے پلٹ کر دیکھا، کشتیاں تو جلا ہی آئی تھی اور پل بھی توڑ بیٹھی تھی۔ جب ڈوبنا مقدر ٹھہرا تو ڈر کس کا؟ اور زیادہ دور نہیں ہے، وہ سامنے ہی 2 منزلہ عمارت اسی طرح کھڑی ہے۔ امی نے بھی کہا تھا کہ جب بھی تم پر برا وقت آئے، اور برے وقتوں کا کیا بھروسہ، اس سے بھی زیادہ برے وقت آ سکتے ہیں، وہ اسی وقت کو بدترین وقت سمجھ لے یا اور پھر وہ آفس سے گھوم کر رہائشی حصے کی طرف چلی گئی۔ با اعتماد قدموں سے وہ فرش کی بجری رونتی اور ہموار سڑک کی نرمی سے لاپرواہ۔ اس نے چوکیدار کی توجہ نہ کی، نہ مالی کی طرف، جیسے یہ اس کے باپ کا گھر تھا جہاں وہ ہر روز انہی قدموں سے اس طرح داخل ہوتی رہی تھی۔ فورج کے برآمدوں میں ستونوں سے پھولدار بیلیں لپٹی ہوئی تھی۔ سنہری پیتل کی تختی پر پیرزادہ وقار الحق کے نام کے انگریزی ہجے جگمگا رہے تھے۔ اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل گھمایا۔ پودوں کو ہزارے سے پانی دیتا مالی یک لخت ٹھٹک گیا اور پوچھا، کون ہو تم؟ وہ واقعی آفس والے ٹھیک کہتے تھے کہ وقار الحق صاحب نے غالباً دنیا ترک کر رکھی تھی، ورنہ ان کے پاس آنے والوں کو دیکھ کر لوگ یوں دنگ نہ رہ جاتے۔ مگر وہ رکی نہیں اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ وہ بھول بھلیوں میں بھٹک رہی تھی اور اسے خرگوش اور گاجر والے ٹیڑھی میڑھی لکیروں کے قصے کی طرح آخر گاجر تک پہنچنا تھا۔ دروازے کے اس طرف ویرانی اور ہو کا عالم تھا، صرف دیواریں اور چیزیں، جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ کتنی دیر بعد کسی کمرے کے دروازے کھول کر سفید کپڑوں میں ملبوس ایک نرس نکلی تھی اور اسے یوں چوروں کی طرح چپکا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تو اس نے فوراً کہا کہ مجھے وقار صاحب سے ملنا ہے۔ وقار صاحب سے؟ کیا انہوں نے آپ سے ملنے کا کوئی وعدہ کیا تھا؟ وعدہ تو نہیں کیا، لیکن بغیر وعدے کے ملنے میں کیا حرج ہے؟ ابھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ اندر سے ایک ناراض سی آواز باہر آئی، کون ہے؟ کون ہے باہر؟ دیکھیے میڈم، آپ پلیز اس وقت چلی جائیں، پھر کبھی آئیے گا، نرس نے اب کے دبے لہجے میں کہا۔ سسٹر فاخرہ، آپ سو رہی ہیں کیا؟ جسے کسی نے دھکا مار کر دروازہ کھولا تھا اور کھلے دروازوں کے پیچھے سے ویل چیئر کے پہیوں کو گھماتا جھریوں سے بھرا ایک چہرہ باہر آیا تھا، بیزار، ناراض، جھلایا ہوا۔ اب کہ اس نے واقعی غلطی کی، وہ سراسیمہ ہو گئی اور غصے میں بھرا آدمی کرسی سمیت آنے والے اجنبی کی طرف گھوما، لیکن اگلے ہی پل وہ ساکت ہو گیا، حیران اور فکر۔ کتنی دیر جھریوں سے پر لائنوں والی آنکھیں بغیر پلک جھپکے اس کی طرف مرکوز رہی، جیسے ان آنکھوں نے عقل و خرد سے ماوراء کوئی مافوق الفطرت منظر اسی دنیا میں دیکھ ڈالا تھا۔ میری ماں کا نام سارہ تھا اور باپ کا کبیر علی۔ کیا ان دونوں ناموں کو سن کر آپ کے دماغ میں ہلچل مچ گئی ہے؟ اپنے آپ کو طنزیہ انداز میں سمجھائے ہوئے یہ فکرہ بے ساختگی میں اس کی زبان سے پھسل گیا۔ ہلچل؟ صرف ہلچل کی بات کر رہی ہو تم؟ کرسی کے بازو پر انہوں نے ہاتھ مسل کر پھر اس کی طرف دیکھا۔ غصے سے بھرا وہ بوڑھا چہرہ آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑ رہا تھا، سارا تناؤ، سارا کھچاؤ جیسے آہستہ آہستہ تحلیل ہو گیا۔ دیکھیے، میری ماں نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جب بھی کسی مشکل وقت میں گرفتار ہو جاؤں تو آپ کے پاس چلی جاؤں۔ میں معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کون ہیں؟ تمہاری ماں نے؟ فکر کے جیسے شور نے ان کی سماعت سلب کر لی تھی۔ کہاں ہے وہ؟
کہاں ہے تمہاری امی؟ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، مشی نے بڑے ٹھہراؤ سے کہا۔ انہوں نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا، جیسے یہ سارے لفظ ان کی لغت میں تھے ہی نہیں، جسے ہر لفظ کو سن کر سمجھنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ اچھا، اور تمہارے والد؟ میرے والد بھی فوت ہو گئے ہیں جب میں چھوٹی سی تھی۔ کتنی دیر جیسے وہ اسے دیکھتے ہی رہے تھے، لیکن مشی نے محسوس کیا کہ وہ اسے نہیں دیکھ رہے تھے، جیسے وہ کہیں اور دیکھ رہے تھے، کسی اور دنیا کے کسی اور خطے میں۔ پھر انہوں نے ایک طویل سا گہرا سانس لیا اور بولے، اچھا تو تم مشکل میں گرفتار ہو، آؤ میرے ساتھ۔ انہوں نے اپنی کرسی گھماتے ہوئے کہا۔ سسٹر فاخرہ میکانکی انداز میں کرسی کی طرف بڑھی۔ سسٹر آپ یہیں ٹھہریں گی۔ اب کی بار وقار الحق نے نرس کو بھی روک دیا۔ اور ہاں، دروازہ بند کر دو، اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ پھر انہوں نے اپنے کمرے کے وسط میں کرسی روک کر تھکے لہجے میں کہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کو اپنے لیے جگہ تلاش کرتے بیٹھتے اور بے چین ہوتے دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت تھی، لیکن ایک ہلکی سی روشنی جو ایک مدت کی تڑپ کے بعد تھوڑا سا سکون مل جانے سے حاصل ہو سکتی تھی۔ وہ بولے، اچھا تو تم سارا کی بیٹی ہو؟